اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الکوثر انا اعطیناک الکوثر۔ اے نبی، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اس سورہ کا دوسرا نام نہر بھی ہے۔ الکوثر کثرت سے ہے جس کے بہت سے معنی بیان کیے گئے ہیں، لیکن ابن کثیر نے خیر کثیر کے مفہوم کو ترجیح دی ہے۔ مثلا صحیح احادیث میں بتلایا گیا ہے کہ اس سے ایک نہر مراد ہے جو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی جائے گی۔ اسی طرح بعض احادیث میں اس کا مصداق حوض بتلایا گیا ہے، جس سے اہل ایمان جنت میں جانے سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے پانی پئیں گے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، یعنی نماز بھی صرف ایک اللہ کے لیے اور قربانی بھی صرف ایک اللہ کے نام پر، مشرکین کی طرح اس میں دوسروں کو شریک نہیں کرنا۔ اس آیت میں جن دو احکامات کا ذکر ہے، ان دونوں پر عید الاضحیٰ کے دن عمل ہوتا ہے، یعنی عید الاضحیٰ کے دن پہلے مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور پھر جانور قربان کرتے ہیں۔ نہرن کی اصل معنی ہے اونٹ کے حلقوم میں نیزہ یا چھری مار کر اسے ذبح کرنا، لیکن یہاں نہر سے مراد بطور صدقہ خیرات جانور قربان کرنا یا حج کے موقع پر منی میں اور عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنا سب شامل ہیں۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ ابتر ایسے شخص کو کہتے ہیں جو مقطوع النسل یا مفقود ذکر ہو، یعنی اس کی ذات پر ہی اس کی نسل کا خاتمہ ہو جائے یا اس کا کوئی نام لیوا نہ رہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد نرینہ زندہ نہ رہی تو بعض کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہا، جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ ابتر آپ نہیں، آپ کے دشمن ہی ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل کو بھی باقی رکھا، بے شک اس کا سلسلہ لڑکی کی طرف سے ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معنوی اور روحانی اولاد ہے، جس کی کثرت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت والے دن فخر کریں گے۔ علاوہ ازیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پوری دنیا میں نہایت عزت و احترام سے کیا جاتا ہے، جبکہ آپ سے بغض و عناد رکھنے والے صرف صفحات تاریخ پر ہی موجود رہ گئے ہیں، لیکن کسی کے دل میں ان کا احترام نہیں اور کسی کی زبان پر ان کا ذکر خیر نہیں۔